السلام علیکم. عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے تمام دوستوں کو ساتھیوں کو سلام قبول ہو. جو لوگ کام کرتے ہیں ویب سائٹس پہ، جنہوں نے بلاگز بنائے ہوئے ہیں، ویب سائٹوں پہ کام کرتے ہیں، وہ اکثر گوگل ایڈسینس کو جانتے ہوں گے. گوگل ایڈسینس ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو رجسٹر کرایا ہے تو گوگل والے آپ کی ویب سائٹ پر ایڈز چلا سکتے ہیں. تو یہ اکثر آپ نے میسج دیکھا ہوگا جب بھی آپ گوگل میں ایڈسینس میں اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کرائیں گے تو ایک میسج آتا ہے کبھی کبھی کہ کریٹ اینڈ ایڈ ڈاٹ ٹیکسٹ فائل ان ون سائٹ. ٹھیک ہے کہ بھئی ایڈ ڈاٹ ٹیکسٹ کی ایک فائل ہے، وہ آپ نے نا اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنی ہے. دیکھیں ٹو پریونٹ سرو امپیکٹ ٹو ریونیو، کہتے ہیں ریونیو پر اثر انداز ہونے سے بچنے کے لیے ڈاؤن لوڈ اینڈ ایڈ ڈاٹ ٹیکسٹ فائل. کہتے ہیں یہ جو فائل ہے ڈاؤن لوڈ ڈاٹ ٹیکسٹ فائل، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور یہ bestcooler.com میری ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے روٹ ڈائریکٹری میں جا کے. کس طرح کریں گے جلدی دیکھتے ہیں. پہلے تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا اس فائل کو، تو یہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے. یہ جیسے ہی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، دیکھیں ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو گئی. میں نے 2 دفعہ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک فائل، یہ والی پوری لائن ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب آپ جائیں گے bestcooler.com کے ایڈمن کی طرف. تو ایڈمن کی طرف جانے کے لیے تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ بھئی bestcooler.com/wp-admin اور اپنا یوزر نیم پاسورڈ دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ڈیش بورڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہت سے طریقے، میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ پلگ ان کے ذریعے تو پلگ ان میں جائیں. پلگ ان میں جیسے ہی آپ گئے، یہاں ایک پلگ ان آپ انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہے فائل مینیجر. ٹھیک ہے جی، فائل مینیجر کو آپ نے تو یہ سامنے آپ کے فائل مینیجر نظر آ رہا ہے جی. یہ دیکھیں کہ اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ بھی کرنا ہے، جب بھی کام ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ والا فائل مینیجر، ویسے اور بھی ہیں. یہ دیکھیں اس کے بہت سارے ایکٹیویشنز ہیں. تو ایکٹیویٹ کریں اس کو. انسٹالیشن اچھی خاصی ہے اس کو. تو یہ آپ اپنے جو ہوسٹنگ جس سے لیے آپ وہاں بھی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ فائل مینیجر کے ذریعے، پلگ ان کے ذریعے. تو آپ جائیں گے جی فائل مینیجر کی طرف. یہ دیکھیں آ گیا WP WordPress فائل مینیجر. جیسے میں نے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے فائل مینیجر آ چکا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو نو تھینکس کریں جی، چلے جائیں. اب آپ نے یہاں ٹھیک ہے دیکھنا ہے کنٹینٹ کہاں اپلوڈ کرنا ہے. پہلے تو آپ نئی فائل بنائیں گے نا آپ کو، صحیح ہے. یہ دیکھیں مختلف فائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ روٹ ڈائریکٹری میں، bestcooler کی روٹ ڈائریکٹری میں. ٹھیک ہے جی، نظر آ رہا ہے نا آپ کو. اچھا، یہاں آپ نے ایک نئی فائل کریٹ کرنی ہے. دیکھیں یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نیو فائل ہے اور یہ نیو فولڈر ہے. تو آپ نے فائل کو کریٹ کرنا ہے، ٹیکسٹ فائل کو، TXT فائل کو. دیکھیں پلین ٹیکسٹ. جیسے میں نے کلک کیا، یہاں نام لکھ دیں آپ اس کو ads.txt AADS. ٹھیک ہے، ایڈ پورا لکھ لیں یا یہی لکھنے چلیں. نام ڈاٹ ٹیکسٹ آپ نے لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، ads.txt فائل. اوکے، جیسے ہی میں اس کو انٹر کروں گا یہ فائل آپ کے سامنے کریٹ ہو گئی ہے، لیکن اس وقت یہ خالی ہوگی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. رائٹ کلک کریں اور آپ اس کو ایڈٹ پہ کلک کریں. ایڈٹ یا اوپن کر دیں یا ایڈٹ کر دیں. ایڈٹ کدھر گیا؟ کوڈ ایڈیٹر کو کلک کر دیں. ٹھیک ہے، یہاں میں نے اس کو، وہ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا ٹیکسٹ فائل، اس کو آپ نے سارے کو کاپی کرنا ہے. یہ کاپی کیا. ٹھیک ہے جی، بلکہ یہیں سے کرنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کاپی اور اس کو بند کریں. یہاں جا کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی، پیسٹ ہو گیا. اب آپ نے سیو اینڈ کلوز کر دیں. سیو اینڈ کلوز ہو گیا تو بس آپ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، add.txt کی فائل آپ نے روٹ ڈائریکٹری میں bestcooler.com کی روٹ ڈائریکٹری میں سیو کر دی ہے. تو بس آپ اس کو بند کر دیں.
کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے جو کام کر لیا تھا اپنا ہو چکا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس جو آپ نے پلگ ان ہے یہ آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں، ہم نے تو کام کروانا تھا، کام ہو گیا ہمارا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں انپلگ کر دوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہو گیا نا ہمارا کام، تو بس اب چند دن لگیں گے، یہ دیکھیں اٹ may take a few days to change the ad to update to another ads network، ٹھیک ہے جی۔ تو اب چند دن لگیں گے، جس کی وجہ سے یہ جو آپ کے میسج آ رہا تھا نا، یہ میسج یہ اب نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے جو اپنا کام تھا وہ کر چکے ہیں، یعنی کہ یہ ad.txt فائل کو آپ bestcaller.com جو آپ کا جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اس کی روٹ ڈائریکٹری میں جا کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور اپنا کام فکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں فکس کروں نا تو ہو چکا ہوگا میرا کام، کیونکہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا جی، آپ کو بتانا مقصود تھا کہ گوگل ایڈسنس میں ads.txt کی جو فائل ہے وہ کس طرح اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔